نہ کر لی اج ہی اج ہی کر دیں جناب نوکر کی تو نخرا کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزق طوعا وتمتعہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ لمحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان اشراق کے مرحومین کے لیے بابا جی شرارہ شاہ صاحب قبلہ کے وصال ثواب کے لیے بابا جی کے بھائی کے لیے آدوال کے جتنے مولا کے ماننے والے مالک کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں ان کے وصال ثواب کے لیے درود با آواز بلند تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی کرا برادرم گلفام صاحب برادرم افضال صاحب اشتیاق صاحب اسفند صاحب ان سب کے والدہ کے وصال ثواب کے لیے کوشش کر کے صلوات با آواز بلند تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ذکر پاک شروع کیا جائے سید زادو نوکری کی جائے بسم اللہ کرام ڈھیر سارے نوکر ہیں آل محمد کے ڈھیر سارے نوکر ہیں میرے نبی کے ڈھیر سارے نوکر ہیں مرشد علی کے ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا احسان کرے آج صدقے جاواں بادشاہ بسم اللہ کرام ان ماتمیاں ریاست میں پڑھتا پیا میں کہ کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا کوئی اترنے نہیں دیتا کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے اگلا میں جملہ آنا تو سب بے بس سبحان اللہ کھڑی کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جنت بیچ دیتا ہے میاں صاحب علمدار پیر کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جنت بیچ دیتا ہے کسی کا دل بن جائے تو وہ جنت سے کھانے منگوا لیتی ہے بسم اللہ کرا بادشاہ نوکریاں قبول انشاءاللہ ہے کسی کا دل بن جائے تو وہ جنت سے کھانے منگوا لیتی ہے مہربانی چاچو ایک نوکر ہے میرے نبی کا جسے حضرت بلال کے نام سے آپ جانتے ہیں بڑا پیارا لاڈلا انوکھا نوکر تھا میرے نبی کا جناب بلال کو پاک نبی نے بلایا اور بلا کر بلال کچھ لوگ آئے تھے وہ کہتے منع کریں کہ اذان نہ دے کی کرے منع کریں کہ اذان نہ دے اس نے کہا سرکار لوگوں کی خیر ہے آپ نے تو منع نہیں کر دیا ہاں مہربانی سید آپ نے تو منع نہیں کر دیا نبی نے کہا نہیں میں نہیں روکتا لوگ روکتے ہیں بسم اللہ اس نے کہا میں مسلمان ہوں مومن ہوں بلکہ ان میں مومن ہوں ہی میں ہاں تو میں اذان کیوں نہ دوں نبی نے کہا وہ چاند اعتراض کرتے ہیں چاند ویر جی اعتراض کرتے ہیں اس نے کہا جی وہ کیا نبی فرماتے ہیں ان کا پہلا اعتراض ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے اس نے کہا میری وجہ سے جیسا اللہ نے بنایا مہربانی چاچو ویسا بن گیا دوسرا اعتراض اس کے ہونٹ موٹے ہیں اس نے کہا میری وجہ سے
جیسا اس نے بنایا ویسا میں بن گیا، دکھی نہ کریا میں جملہ میں جان نہ پیارا ہے۔ تیسرا اعتراض کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے، آدو آل والوں کی لکنت کا نام آیا، دونوں ہاتھ نبی کے پاؤں پہ رکھ کے بلال کہتا ہے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود بھی حسین مجھے نانا کہتا ہے۔ میں نے تاریخ عرب میں کئی زبان دراز لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ میں صدقے جاواں جی، اللہ اکبر۔ اس نے کہا مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے، تھوڑی آواز کھولے آج، اس کے باوجود بھی حسین مجھے نانا کہتا ہے۔ میں نے تاریخ عرب میں کئی زبان دراز لوگ ایسے دیکھے ہیں، زبان دراز، جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتے۔ نبی نے کہا بلال یہ وہ اعتراض ہے تو کوشش بھی کرے دور نہیں ہو سکتے، رنگ کالا ہے تو کالا رہے گا، ہونٹ موٹے ہیں تو موٹے رہیں گے، زبان میں لکنت ہے تو لکنت رہے گی۔ جملہ میں ایک بار آخنا ہے، مینوں میرے سارے پڑھ جاؤ گے۔ بلال ایک اعتراض وہ ہے اگر تو کوشش کرے وہ منٹوں میں دور ہو جائے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ نبی فرماتے ہیں کہ وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہے، شین کو سین پڑھتا ہے۔ بلال کوشش کر، جہاں سین کہتا ہے شین کہہ دے۔ کہتا ہے تیری عزت ہی قسم ہے میں بڑی کوشش کی ہے، یہ نقطے چڑھتے نہیں میری زبان میں، مرضی ہے تہاڈی ہے۔ میں نے مہربانی رل کے حیدری صحت انشاءاللہ بابا جی صدقے جاواں، میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ نقطے چڑھتے نہیں میری زبان پہ۔ چلا وہاں سے دروازہ سیدہ پہ آیا، میں صدقے ہوا جی، دروازہ سیدہ پہ آیا، دروازے کے ساتھ ماتھا لگا کے، پیشانی لگا کے، بسم اللہ کرا جی، صحت ہو انشاءاللہ، شفا ہو انشاءاللہ، دروازے کے ساتھ ماتھا لگا کے بلال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے۔ لو نہ کرو گل دا نا، بادشاہ رعایت نہیں، میرا حق بن جائے تو پتر سمجھ کے نوکر سمجھ کے دعا کرے۔ بلال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے، میری یہ ناکہ تو کچھ نہیں ہے، اصل تقدس اصول کا ہے۔ بلال کہتا ہے کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوج رسول کا ہے، کیوں؟ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا ہے۔ قربان رڑ کے سارے سونا نہ لاؤ، بسم اللہ کرا، پتہ لگے ذکر ہوندہ پیالی والے بیٹھے کٹھے ہو کے حیدری، میں صدقے ہوا بادشاہ، جوانیاں مانو شاءاللہ۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ شمس نوکر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے، میری یہ ناکہ تو کچھ نہیں ہے، اصل تقدس اصول کا ہے۔ بلال کہتا ہے کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوج رسول کا ہے، کیوں؟ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر۔ بسم اللہ کرام بادشاہ، بسم اللہ کرام۔ جڑی پردے دے اندروں آواز آئی ہے سینڈ دی آواز، جڑا جواب آیا آنکھوں تے وہی پڑھا، پردے کے اندر سے آواز آئی بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا۔ مہربانی میرے واسطے دعا کریا جی، چاچے دا مزہ لیا جی، بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا۔ میں بسم اللہ کرا جی وہ شاءاللہ، بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا، تیری عذاب بن فلک پہ آئی یہ شمس کی کا مجال چاچا، نہ تی عذاب توں بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا، بلال چاچا صدقے جاواں، نہ تی عذاب توں بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا۔ مطمئن ہوا دہلیز سیدہ سے، یہ میرے آنی بیٹھے ہو میں تو اڈے واسطے گل کروں گا، بزرگاں میں دعا کرنی، اس مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع تھے، میں صدقے جاواں، اس مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع تھے، ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بطول کا نوکر کہتا سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھو گے، سنا ہے کل سے
اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے۔ بلال کہتا ہے جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے؟ آزان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو آزان دو گے۔ بسم اللہ کرا حاجی صاحب، بسم اللہ سیدزادہ، اللہ اکبر۔ رڑ کے یا رسول اللہ حیدری یا علی۔ جی میں لکھوری اکھا سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے۔ بلال کہتا ہے جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے؟ آزان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو کلیاں تو نہ کر دے میں نے میرے سنگی بنو دے۔ اس نے کہا میرا رنگ کالا ہے نا، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میں حبشی ہوں، بڑے بڑے قریبی کھڑے ہو، میں کالے رنگ والا حبشی ہونٹ موٹے والا چیلنج کر رہا ہوں، کسی نے کل صبح آزان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ کہنا۔ سائیں جی مہربانی حیدری۔ میں بسم اللہ کرا جی صاحب، بسم اللہ کرا جی۔ پھر آنا سر لکھوری آنا کہتا کسی نے کل صبح آزان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ کہنا۔ اعتراض کر دینے کہ شیعہ پاک اہل بیت دی گل کر دینے تے نبی دے صحابہ دی گل نہیں کر دے۔ ہوندہ ہے اعتراض؟ نبی کے جانسار صحابہ کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ یہ دیکھو سونا تو میاں جی میں کچھ نہیں آکھ سکتا، ایک صحابی میں نے پڑھ لی ہے، آپ کی مدد سے میں دوسرا صحابی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس صحابی کا نام ہے سلمان محمدی۔ سلام ہے بھائی تو آنا ہے، ایڈا سونا معیار بنا کے بیٹھے ہو، دربار سے جا کے بیٹھے ہو، ہاں منا اہل البیت صدقے جاواں۔ سلمان مسلمانوں کے نا دوسرے دور حکومت میں مدائن کا گورنر بنا ہے، اور جب آرڈر ہے نا گورنری کا، سلمان آیا مولا علی کے پاس، مولا گورنری کا آرڈر آیا کیا کروں؟ علی فرماتے ہیں چلا جا، بسم اللہ مرشد۔ علی فرماتے ہیں سن دے ہو پہ میں چیک کروں جے، قابو رکھیا جے۔ علی فرماتے ہیں چلا جا، کیوں؟ مومنین کے کام ہو جائیں گے۔ یہ تو گورنر بن گئے ہوں، صدقے جاواں صدقے جاواں۔ ہاں بسم اللہ۔ زازان زال الف نون، یہ جناب سلمان کے نوکر کا نام ہے۔ اسے ساتھ لیا، سفر شروع کیا، رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا، نوکر سے طے کیا آدھا سفر میں سواری کروں گا آدھا تو کرے گا۔ میاں جی میرا سیکنڈ ضائع نہیں ہویا، اس اعتماد تے میں اوکھا جملہ حساب آکھوں ہاں، میں اسے سلمان کا مقدر کہوں، مدائن والوں کا امتحان کہوں، علی کی مرضی کہوں۔ جب گورنر پہنچے نا مدائن کے قریب تو باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی۔ ایڈا سیانا مجمع ہے، باری بسم اللہ کرا، نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی، جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی مہار۔ باجی لوگ آئے تھے استقبال کرنے کے لیے بھی ہمارا گورنر آ رہا ہے، ڈھیر ساری مخلوق اکٹھی تھی، شہر سے باہر آ چکے تھے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، سلمان کو سلام کیا، سلمان نے جواب دیا، کہتا بابا جی ہمارا گورنر آ رہا ہے، کوئی خبر ہے اس کی؟ سلمان کہتا ہے کیا اس کا نام سلمان ہے؟ سلمان کہتا ہے کیا اس کا نام سلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہتا ہے وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر یہ اونٹ پہ کون ہے؟ کہتا ہے میرا نوکر ہے۔ میں تو سمجھانا ہے نا بادشاہ، میرا بھجن نوکر ہے،
انہوں نے کہا سبحان اللہ گورنر پیدل، نوکر اونٹ پہ؟ کہتے ہیں اصل میں رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا تھا، 2 بندوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو نوکر بھی انسان ہوتا ہے۔ مار سٹیا اس بندے ہیں، میں تو درس آل محمد پڑھ گیا نا، نوکر بھی بھائی جان انسان ہوتا ہے۔ تو میں نے سے طے کیا کہ آدھا سفر میں سواری کروں گا، آدھا تو کرے گا، نیڑے لاواں گل 2 جملے غربت بھی پڑھنے نے۔ آخری وقت آ گیا، کتاب میں لے کے آواں گا، کتاب کا نام ہے غلامان اہل بیت، مولانا نقبول احمد نوگانوی صاحب کی تالیف شدہ ہے، میرے غریب خانے پہ موجود ہے۔ 10 محرم کے بعد جب تمہارا دل کرے فون کرنا، میاں جی کے پاس میرا نمبر ہے، میں کتاب لے کے حاضر ہو جاؤں گا جس سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آخری وقت آ گیا رسول کے نوکر کا، موت کا وقت۔ نوکر کو آواز دی بابا جی زازان، کہتا جی مالک میرے قریب آ، میرے قریب آ، منگیا نہیں کچھ ہن منگدا پیا، گل ضائع نہ کرے اج۔ کہتا مالک حکم، مالک حکم۔ سلمان کہتا ہے زازان میں لگا ہوں مرنے، میں لگا ہوں مرنے۔ اس نے کہا مذہب اہل بیت میں واجب ہے جو بندہ مرنے والے کے پاس ہو اور مومن ہو وصیت پوچھے، آپ جو مرنے لگے ہیں تو وصیت کریں۔ کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا، کچھ بولے ہی میرے نال بھائی جان مہربانی، غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا۔ غسل آب کوثر سے 6ویں مجلس میں پڑھتا پیا، ایک میں جا کے پڑھ دیا، بھائی جان بھی گواہ نے، محمدی پوری میں غلط نہیں نہ کیتی، ایتھے کرتا پیا کو وجہ تے ہے نا، غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا۔ اس نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ سلمان کہتا ہے میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا۔ صدقے جاواں، اللہ اکبر، رڑ کے حیدری مولا شفا عطا فرما دے بادشاہ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ سلمان کہتا ہے میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ۔ کیا عظمت ہے، یہ جوتا چلنا۔ مدائن ہے عراق میں، مدائن ہے عراق میں، انتقال ہوا ہے سلمان کا عراق میں، علی ہے مدینے میں، نوکروں کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب ادھر انتقال ہوا نا، ادھر علی نے نوکروں کو دیکھا، دیکھ فرماتے ہیں آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا، موت تھا خدا جس کے ایمان کا۔ اینج بولیا کرو، اینج بولیا کرو، پتہ لگے سننے آئے بیٹھے۔ آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا، موت تھا خدا جس کے ایمان کا۔ جنگ خندق یاد جی، اور میں گل کروں جی تساں کیتی ہے، موت تھا خدا جس کے ایمان کا، شامل اہل بیت محمد تھا جو، شامل اہل بیت محمد تھا جو، یہ ملا تھا صلہ جس کو عرفان کا، فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو، فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو، اور نانا تھا جنت کے سلطان کا۔ کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلیں، چل جنازہ پڑھیں چل کے سلمان کا۔ صدقے اللہ اکبر، کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلیں، چل جنازہ پڑھیں چل کے، چل جنازہ پڑھیں چل کے سلمان کا۔ اس نے کہا مولا ہم یہاں وہ وہاں، اتنا سفر ہے جائیں گے کیسے؟ علی فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ، 10 قدم میرے ساتھ چل۔ کمبر کہتا 10 قدم چل کے مولا نے مجھ سے کہا ذرا رک، انبیاء کا نگر آ گیا، کھول آنکھیں کہ اب ہم مدائن میں ہیں، دیکھ سلمان کا پاک گھر آ گیا۔ صدقے جاواں، علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ، سر مہربانی مولا سے عطا فرمائے جی۔ علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ، نوکر ہے تو علی کا ہے، ہمارا سردار ہے۔ باجی انہوں نے میں کاپی کھولی تو ایک شعر اتنے لکھے ہے، تو شعر آتا ہے میں نے پڑھ چھڑ۔ سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، سلمان بھی سنا ہے، پتہ نہیں کنا چیر پتر سمجھ کے دعا کرو گے، سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات۔
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، حد نہیں ہو گئی ہے؟ سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، داڑھی سے صاف کرتے تھے، ایک درد تمام رات جی وہ شاء اللہ مولا بستیاں رکھن جی اللہ اکبر۔ کھول آنکھیں کہ ہم مدائن میں ہیں، ایک سلمان کا پاک گھر آ گیا، علی مولا اور کمبر سلمان کے در پہ پہنچے، منو تامی ٹھیک ہے نہ منو تامی ٹھیک ہے، منو گے تو میں سمجھا گا میرے عقیدے والے بیٹھے سو، کتاب میں لے کے آواں گا، اندر حالت کیا ہے جی؟ یہ گل آدو وال سمجھ نہیں ہونی، میں تصدق صاحب تے کدائیوں بھی نہیں آنی، سارے اپنے کلچر والے بیٹھے ہیں نا، اندر حالت مٹھو شاہ جی کیا ہے؟ سلمان کی میت پڑی ہے، نوکر پاس بیٹھا ہے زازان، نوکر اپنے آپ سے کہتا ہے نہ وصیت پوچھ دیوں تے نہ پھنس دیوں، مہربانی نہ وصیت پوچھ دیوں تے نہ پھنس دیوں۔ اس آگے 7 سال جڑی چادر اتنے سے کول وہنا پیا تے ایڈا نواب ہے، کفن آدھا جنت ہونا ہے، کفن دعا میرے واسطے بھی، کفن جنت ہونا ہے۔ اس آگے ساری زندگی مسیتی جو پانی پیتا سے تے آندا غسل آب کوثر سے ہوگا۔ اگلی گل دی ونڈ ویکھیا ہے، اس نے کہا جنازہ کہہ گیا ہے معصوم پڑھائے گا، کہتا ہے معصوم مدینے میں ابو طالب کی حویلی کے علاوہ نہیں ملتا، میں مدائن میں کہاں سے لے آؤں؟ منو تامی ٹھیک ہے نہ منو تامی ٹھیک ہے بادشاہ جی۔ زازان کہتا ہے میں سلمان کی میت پہ بیٹھ کے شکوہ کر رہا تھا، میرے دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی حیدری بھائی جان شکریہ مہربانی، جوانیاں مانو شاءاللہ پہ۔ کہتا ہے میرے دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی، میں نے کہا مولا آپ کیسے آ گئے؟ اس مرے ہوئے سلمان کی طرف علی نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، حضرت عیسیٰ کے وصیوں میں سے تھے سلمان فارسی، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا، انج بولیا کرو، کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا، اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی، اس لیے آج نور جلی آ گیا۔ علی فرماتے ہیں یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں، اس لیے اس کی تدفین کو میں علی آ گیا۔ آدھا میں دل ہی سوچیا علی نہ کھاں ساریاں شرطاں پوریاں نہیں ہوئیاں، اس نے کہا تھا غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا، کہتا ہے میرے سوچنے کی دیر تھی، کمر کے پیچھے سے علی نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا، ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا۔ علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھی اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا۔ مہربانی ہاتھ نیمہ کو نہ بیکھا رڑ کے حیدری، کوئی گل دل لگی بادشاہ توڑے؟ جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے توفیل پیر میں نے دیکھا جی بندہ منتا دار ہوئے نا امام حسین دا، میاں تصدق صاحب انکل جی ماتمی ہوئے بابا جی تے وڈیرا ہو جائے بزرگ ہو جائے تے ستا پہ ہوئے نا بسم اللہ کرام ستا پہ ہوئے نا تو کو بال آکھے نا بابا جی اٹھے ہے تے اٹھ دے آندا یا علی، یہ جی گل ہے کہ میں کوڑوں آنا لیندی ہو نہ آنا اٹھ دے باندھے یا علی آن دیو۔ اے قرآن تے آتے سلمان سویا ہوا نہیں تھا، مرا ہوا تھا، انتقال ہو چکا تھا، روح نہیں تھی میاں جی، چادر تھی چہرے پہ، تھوڑی سی علی نے چادر ہٹائی، جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی، آہا اور میں صدقے جاواں اللہ اکبر، جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی، جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی، مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی یا علی، کہتا ہے تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے، صدقے جاواں بھائی، تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے،
میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی، میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی۔ کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا، آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی۔ صدقے جانا مہربانی رڑ کے سونا سونا حیدری جی میں یا علی جی میں انشاءاللہ۔ آ گیا موت کا بھی مزہ، سارے نہ ہو یا علی بندے، آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی۔ باجی ایک نبی تھے سلیمان نام تھا، نبی جنات سے اپنا مال بنوا رہے تھے، نبی عصا کے سوٹے کے سہارے پہ کھڑے تھے، ملک الموت آیا، اس نے کہا اللہ کا حکم ہے سلیمان نبی کی روح لیا۔ نبی نے کہا مجھے بیٹھنے کی مہلت دے، دعا کرے آجے مجھے بیٹھنے کی مہلت دے۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کھڑے کی روح لیا، بیٹھنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ نبی کھڑا ہے، روح قبض ہو گئی، اتنا روب تھا بندے پاس نہیں جاتے تھے۔ عصا سوٹا جڑائی ان کو ہونے لگا، سوٹا ختم ہویا، نبی زمین پہ گرے، دنیا کو پتہ چلا نبی دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھ علی و بطول کے نوکر کے عزت کے مالک ہیں، کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا، آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی۔ جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو، وہ مجھے احتراماً ملا یا علی۔ اللہ اکبر میاں جی مہربانی، وہ مجھے احتراماً ملا یا علی۔ علی فرماتے ہیں میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں، ویسے ہو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں۔ میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں، ویسے ہو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں۔ آج ہے معافیاں تجھے تعظیم کی، بس تو سو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں۔ یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے، یہ عقیدے کی تسخیر کی بات ہے، یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے، چشم عصمت میں توقیر کی بات ہے۔ ہم ملنگوں سے کرتے ہو کیسا گلہ، یہ تو ظرف اور تقدیر کی بات ہے۔ رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں، رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں، بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے۔ علمدار شاہ جی پنجویں تے چھویں مصرے میں لفظ آ رہا رہ گیا، جڑا رہ گیا تو رہ گیا، پورے سلمان تو رہ گیا، رنج نہ ہو گیا جی۔ رشتہ داری قرابت کا ذاکر صاحب چکر نہیں، بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے۔ کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے اور کوئی سفینے میں بھی رہ گیا، یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا۔ میں صدقے جاواں جی، یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے، چشم عصمت میں توقیر کی بات ہے۔ ہم ملنگوں سے کرتے ہو کیسا گلہ، یہ تو ظرف اور تقدیر کی بات ہے۔ رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں، بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے۔ کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے اور کوئی سفینے میں بھی رہ گیا، یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا۔ 5 محرم ہو گئی ہے آج، 4 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ میں صدقے جاواں جی، سارے فضائل سے روندے رہے ہو، ایک جملہ میں آخنا اپنے ٹائم چھڑدا پیا۔ میں صدقے جاواں چاچا جی، کدی نہ رو شاء اللہ اس غم تو سوا۔ میں مصرع پڑھیا یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا حاجی صاحب مدینے میں بھی رہ گیا، دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا۔ میں صدقے جاواں، ذاکر صاحب یہ آ گئے اس جملے تو میں چھڑدا پیا، مہمان نے ساڈے، میں کہ دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا۔ ویکھیا میں تو سمجھ آ گئی بابا جی توجہ ہوئی تو اتنے ہی مصیب ہو جانا ہے۔ اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، کربلا کے جنگل سے لے کے شام کے زندان تک تیرا چوتھا امام روایت کرتا ہے 70 مرتبہ میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے پوچھا ہے سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا؟ میں صدقے جاؤں، کسی بندے نے میرے باپ کو دفن کیا ہوگا، کسی بندے نے میرے باپ کی قبر بنائی ہوگی۔ ایک کو گل کروں جی، مٹو شاہ جی سید ہو، کتاب کا نام ہے توضیح اعضاء، مؤلف کا نام ہے حسین بخش دہلوی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بروز معاشر جب ساری امت اکٹھی ہوگی نا، حساب کتاب کا میاں جی وقت آئے گا، اچانک نبیوں کا مشکل کشا علی دھاڑے مار کے روئے گا،
اللہ کی آواز آئے گی علی آج تیری شاہی کے دن ہے، آج کیوں روتا ہے؟ علی کہے گا میں اللہ دیکھنا مجھ سے بھی بڑا بھی کوئی غریب ہے بھائی، ساری دنیا کے بیٹے کفن پہن کے آ رہے ہیں، میرا حسین بغیر کفن کے ایک کو جملہ ہو رکھوں کوشش کرے نہیں منگ لویا جے پن لویا جے، میرا حسین بغیر کفن کے آ رہا ہے۔ سید معافی بھی دے چھڑیا جی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ابھی علی پاک کے رونے کی آواز بند نہیں ہوگی، حسین ایک کونے سے اس سے بھی اونچی آواز میں روئے گا۔ اللہ کی آواز ہے کہ حسین تیرے باپ نے رونے کی وجہ بتائی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ حسین کہے گا میرے اللہ میں اپنے بابا سے ہی بڑا غریب ہوں، اس کا بیٹا بغیر کفن کے تھا، وہ دیکھ شام کے زندان سے میری سکینہ بغیر کفن کے آ۔ زخمی بیٹیاں علی کی حاضری قبول فرمائیں۔